نگاہ ناز زمانہ بدل کے میں رکھ دوں جو ایک اور ذرا حوصلہ افزائی ہو. ہم لوگ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. اچھا میرا مزاج یہ ہے کہ میں سٹریس کو ایک چیلنج سمجھتا ہوں, کرائسس کو اپرچونٹی سمجھتا ہوں. نہ میں دیکھ سکتا تھا نہ چل سکتا تھا, لیکن ایبلٹی نے اندر سے آواز دی اور بولی کہ تم ہاتھوں سے بہت کچھ کر سکتے ہو, تم سوچ سکتے ہو, اپنی زبان سے, تلفظ سے, بات سے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہو. تو دنیا میں ہر شخص ویل چیئر یوزر بننا چاہتا ہے. وہ کیسے بلا؟ کیسے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک چیئر ہو جس کے نیچے 4 ویل لگے ہوں, جسے گاڑی کہتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا ایک چیز تو دیکھیں نا, بندہ کہتا ہے چلو یار کسی کا فلوک لگ گیا, کسی نے کسی پہ مہربانی کر کے نوکری دے, ایگزیکٹو لیول تک سر آپ پہنچ گئے. یہ آپ کے لیے یہ چیلنجز کبھی چیلنجز نہیں رہے؟ ہاؤ ڈو یو مینیج آل دس؟ ایکچولی میری اس پوڈ کاسٹ کا نا مقصد یہ تھا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں. ہاؤ ہیو یو ڈن آل دس؟ میری امی سے انہوں نے یہ بات کی کہ آپ اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی, کیونکہ آپ کا بیٹا نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, تو آپ اس کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ آپ کے ہاتھوں میں ہی اللہ اسے واپس اپنے پاس سمیٹ لے. اوبیسلی ایک 13 سال کے بچے کے دل پہ اور دماغ پہ جو گزرتی ہے وہ کیفیات, ان کیفیات سے میں بھی گزرا. لوگ یہ کوشش کرتے ہیں فہد بھائی کہ وہ اپنے خیالات کے مطابق آپ کے اندر شک پیدا کر دیں. آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو جتنے میسیجز ملتے ہیں نا ناکامیوں کے ارد گرد سے, اتنے کامیابیوں کے نہیں ملتے. سر آپ کو اندھیرا نظر آتا ہے یا یہ سینس ایگزسٹ نہیں کرتی؟ میں ذرا نتھنگنیس کو میں کبھی آج تک پرسیو کر نہیں پایا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت بعد میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آئی سائٹ کا میرا چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مطلب اتنا ایک مشاہدہ تو ہونا بھی چاہیے. ہم مشرف المخلوقات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ زندگی بتانے کا. تو میں نے ان کو کافی, یعنی اس وقت جو میرا اور ماریا کا ڈائلاگ ہے وہ اس میں شاعری بھی ہے, اس میں فیلنگز بھی ہیں. میں ماریا کو سمجھاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں تو بہت ساری کٹھنائیاں اور بہت ساری دشواریاں ہیں اس راستے پر, تو تم یہ کیسے سب میرے ساتھ چل کے ان کو فیس کرو گی؟ تو وہ مجھے کہتی ہے کہ نہیں یہ میرا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کو جو ہے وہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے. اور پھر ہماری اس شادی کی اتنی دھوم مچی پاکستان میں, بے شمار نیوز پیپرز میں, ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر. تو سر آپ کے نزدیک کیا فارمولہ اچھی شادی کا؟ بیگم کو قابو کرنے کا کوئی آسان نسخہ بتائیں ہماری آڈینس کو, اتنی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہاں تعریف کریں. واضح رہے کہ بعض لوگ اس تعریف کے اندر یہ ایم پھنس سے جاتے ہیں کہ تعریف سچی یا جھوٹی. یہ تو ایک پوری کیس اسٹڈی ہے. اگر شعیب منصور صاحب سن رہے ہیں نا میں کسی طریقے سے, تو میں کہوں گا کہ آپ کو اسکرپٹ مل رہی ہے, آپ ذرا غور کریں اس چیز پہ. آج نا میرے امتحان کا دن ہے اور بڑی خطرناک بندے سے میرے خیال میں پالا پڑ گیا. آج مجھے اپنا تلفظ بھی بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے, اور اپنی پچ, ٹونیلٹی, یہ ایک ایک چیزوں کو مجھے بڑا خیال رکھنا ہے. کیونکہ جو ہمارے آج گیسٹ ہیں نا جی, ہی از اے پروفیشنل ریڈیو براڈ کاسٹر, اور میں انہیں ہیومن جی پی ٹی کہتا ہوں, کیونکہ یہ چلتے پھرتے اے آئی ہیں بھائی. یہ ہمارے دلوں میں نا لوگ آنکھوں سے اترتے ہیں, ان کے کانوں میں سماعت سے ہو کر دل میں لوگوں کے اتر جاتے ہیں لوگ. سو ایوری بڈی پلیز ویلکم محسن نواز صاحب. محسن صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. آپ نے کتنا اچھا تعارف دیا. تعارف دینا, بات کرنا, اس ہنر میں آپ کتنے ماہر ہیں. اچھا سر, آپ میں نے سنا ہے لوگوں کی آواز سن کے بتا دیتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کس علاقے کے ہیں اور کتنی ہائٹ کے ہیں, کتنی وزن کے ہیں. مجھے لوگ عام طور پہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میری ایج سے زیادہ کی ایج بتاتے ہیں. آپ کو میری آواز سن کے کیا لگتا ہے میری کیا ایج ہوگی؟ آپ کی 30s میں. ہاں صحیح ہے. پہلا بندہ ہے مجھے تو, چلو کم از کم آواز سے 30s. اور آپ کا تعلق سرگودا سے ہے. نہیں ویسے مجھے ایک نجومی بنا کے مت پیش کریں. اب پتہ چلے کہ لوگ کامنٹس میں اپنے بارے میں یہ پوچھنا شروع کر دیں قسمت کا حال. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جو آئز سے چیلنجڈ ہوتے ہیں وہ انہیں یا تو کہتے ہیں نجومی ہیں یا پھر یہ حافظ ہیں.
ٹھیک ہے, یہ دونوں ہی گمان آپ پہ لوگوں کو ہوتے ہوں گے, کیا خیال ہے؟ شروع میں ایک آدھ دفعہ ایک بڑے افسر تھے تو مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کا کیا حال ہے, کہتے انہوں نے نام کے ساتھ نا حافظ لگایا, تو میں نے کہا نہیں, مجھے یہ سعادت حاصل نہ ہو سکے. صحیح ہے. تو کیونکہ وہ ایک خاص مرتبہ ہے, تو وہ لوگوں کا تصور اصل میں پرانے زمانے میں یہ تھا کہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے, چونکہ وہ حفظ تو کرتے ہی تھے, اس زمانے کے انتظامات آج سے 40-50 سال پہلے والے انتظامات مختلف تھے. جی. تو اس لیے ایک وہ تصور تھا جس کو پھر خیر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ نئی شیپ ملی, اور اب تو ڈسیبلٹی کا فہد بھائی کنسیپٹ ہی تبدیل ہو گیا. جیسے ہم نے کوشش کی اپنی مقدور بھر کوشش کہ اپنے ریڈیو کے پروگرام کے ذریعے, ٹی وی پروگرامز کے ذریعے, میڈیا اپیرنسز کے ذریعے, سوشل میڈیا پر لوگوں کا جو نظریہ ہے ٹورڈز ڈسیبلٹی وہ چینج کریں. تو اس میں مقدور پر حصہ میں نے بھی ڈالا. تو بیسیکلی تو ہم سبھی, یعنی اگر دیکھیں تو دنیا میں ہر شخص ویل چیئر یوزر بننا چاہتا ہے. وہ کیسے بلا؟ کیسے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک چیئر ہو جس کے نیچے 4 ویل لگے ہوں, جسے گاڑی کہتے ہیں. کیا بات ہے. اور دنیا کا ہر شخص ہی ڈسیبل پیدا ہوتا ہے. واہ. چلتے ہوئے تو نہیں آتا, بعد میں آ کے چلنا سیکھتا ہے. بالکل. کیونکہ جو ڈسیبلٹی ہے ایکچولی اس کے بارے میں نظریہ یہ بھی ہے کہ یعنی مختلف ہونا ہے. یہ ایکچولی قدرت کے رنگ ہیں اس دنیا میں, اور جتنے رنگ ہیں اتنے ہی اس کی قدرت کی جلوہ آرائیاں ہیں. تو مختلف ہونا خراب ہونا نہیں ہے ایکچولی, مختلف ہونے پر ایکچولی اسپاٹ لائٹ پڑتی ہے. سو نظریات ہی ہمیں زندگی میں پھر آگے بڑھنے کی راہ پر روشنی ڈالتے ہیں. صحیح. تو سر کیا یوسفی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ ایک بندے میں اگر ایک اس طرح کا کوئی سیٹ بیک ہونا تو اس کے باقی سارے فلا چھپ جاتے ہیں؟ تو آپ کو پولیو بھی ہے, آپ آنکھوں سے بھی چیلنجڈ ہیں, تو کیا ایسا ہوا کہ لوگوں کے باقی کسی ایپ پہ نظر نہ پڑی ہو اس چیز کی وجہ سے, آپ کہیں یار مجھے تو ڈسیبلٹیز کے کچھ فائدے بھی ہیں؟ ڈسیبلٹی کا ایک تو یعنی جو لفظ ہے یہ ڈس ایبل ہونا, یہ ایکچولی ڈفرینٹلی ایبل ہونا, اس کو ہم صحیح جو اس کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ کچھ ایب ایسے جو چھپ جاتے ہیں اور سامنے, میں ہم سب لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ تو ہم ہی جانتے ہیں. اگر ایبوں سے مراد ہمارے کوئی باطنی عیوب ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تو میرے اور آپ کے ایسے ہیں کہ جن کو ہم بہتر بناتے رہتے ہیں, ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو میں دنیا کی طرف سے ملنے والے کمپلیمنٹس یا کرٹیسزم کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. صحیح. اس کی وجہ یہ کہ یہ مغالطے پیدا کرتے ہوتے ہیں اس سے, کیونکہ اگر آپ دنیا کی طرف سے ملنے والے فیڈ بیک کو اگر وہ پروڈکٹیو ہے, اچھا ہے, تو اس میں سے موتی چن لینے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے. لیکن کرٹیسزم کو بہت زیادہ سیریس لے لیا تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. اگر آپ نے اپریسیشن کو بہت زیادہ سیریس لے لیا تو آپ اپنی کوششیں ترک کر بیٹھیں گے. تو یہ ہے اس کے بارے میں نظریہ. صحیح. تو سر دیر از آلویز سم مومنٹ آف ایڈورسٹی جو انسان کو چینج کرتا ہے. چیلنج تو دیکھیں آ گیا ارلی لائف میں آپ کے, بٹ میں تو جانتا ہوں وہ مومنٹ آپ کا کیا ہے, بٹ میں چاہوں گا آپ اپنی آڈینس کو بتائیں. جس وقت آپ نے کہا کہ میں ہاف ایمپٹی نہیں دیکھوں گا, میں ہاف فل دیکھوں گا گلاس کو, وہ بتائیے. ہاں, یہ 13 سال کی ایج, دوسری ڈسیبلٹی, دوسرا فزیکل چیلنج, اور محلے کی خاتون کا گھر میں آنا, اور میری امی سے انہوں نے یہ بات کی کہ آپ اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی. تو امی کہنے لگی کہ میں تو دعا کرتی ہوں. وہ پوچھنے کے لیے آئی تھیں, جیسے عیادت کے لیے لوگ آتے ہیں محلے سے. تو امی کہنے لگی کہ میں تو اس کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے صحت دے. کہنے لگی نہیں, میں ایک اور دعا کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کا بیٹا نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, تو آپ اس کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ آپ چونکہ اسے سنبھالتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں ہی اللہ اسے واپس اپنے پاس سمیٹ لے. صحیح. اور یہ بات جب وہ کہہ رہی تھیں تو میں اسی روم میں بیڈ پر تھا. تو آبویسلی ایک 13 سال کے بچے کے دل پہ اور دماغ پہ جو گزرتی ہے وہ کیفیات, ان کیفیات سے میں بھی گزرا. اور دس از دا ایکچولی ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف, کہ جس میں مجھے وہ خاتون یہ بتا رہی تھیں کہ میں دنیا ہوں, اور تمہاری زندگی میں دنیا کی طرف سے اس قسم کے تبصرے آ سکتے ہیں. اور میں نے اس کو اس انداز سے لیا, اور میرے اندر جو ڈسیبلٹی اور ایبلٹی کے درمیان مکالمے کا آغاز ہوا وہ اس دن ہوا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا.
تو ڈسیبلٹی کا جو مکالمہ تھا وہ تو وہی تھا جو وہ خاتون کہہ رہی تھیں. نہ میں دیکھ سکتا تھا نہ چل سکتا تھا, لیکن ایبلٹی نے اندر سے آواز دی اور بولی کہ تم ہاتھوں سے بہت کچھ کر سکتے ہو, تم سوچ سکتے ہو, تم اپنی زبان سے, تلفظ سے, بات سے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہو. تو یہاں سے پھر مجھے یہ ڈائریکشن ملی کہ مجھے اپنی سوچ کو لفظوں میں منتقل کر کے, بات کر کے اپنے آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے. کیا بات ہے سر, زبردست, بہت اعلیٰ, ویری ایکسٹریملی انسپریشنل. اچھا سر, اس کے بعد بتائیے پھر 13 سال کی عمر کے بعد آپ کا جرنی کیسے رہا؟ جوانی تک آتے آتے کوئی آپ نے کیسے, کوئی نوکری تک آپ کیسے پہنچے؟ اچھا, یہ بڑی دلچسپ ایک کہانی ہے کہ جب یہ میرا نقطہ نظر چینج ہوا تو میرے گھر میں انگلش ٹائپ رائٹر تھا جو کہ میں نے اس سے پہلے دیکھ رکھا تھا, کوئی پریکٹس نہیں کی تھی. تو سب سے پہلے تو میں نے اپنا جو لکھنا پڑھنا ہے وہ بحال کرنے کا گول بنایا, اور میں نے انگلش ٹائپ رائٹر کو استعمال کرنا شروع کیا. اور اس پہ میں نے وہ ایک فقرہ جو سب جانتے ہیں, A quick brown fox jumps over the lazy dog. اچھا, اس کو میں نے پریکٹس کرنا شروع کیا, اور اس کو میں نے فہد صاحب کوئی ہزاروں دفعہ ہی لکھ ڈالا, جس سے کہ میری جو سپیڈ تھی لکھنے کی وہ خاصی فاسٹ ہو گئی. اور میں نے اپنے لکھنے کے انداز کو بالکل ویسا ہی, یعنی جیسے آج کل ہم رومن میں لکھتے ہیں تو وہ رومن میں نے اس پہ کافی ساری چیزیں, وہ جو میں بچوں کے اخبارات میں کہانیاں لکھا کرتا تھا, جس میں سے ایک کہانی وہ بھی تھی کہ جو میں نے خود لکھ کے بھیجی تھی, اور جب چھپ کے آئی تو میں خود پڑھ نہیں سکا تھا. تو وہ میں نے لکھنے کا سلسلہ یوں شروع کیا کہ میں نے رومن اردو میں اس پر لکھنا شروع کیا. والد صاحب کی طرف سے رہنمائی بھی ٹائپنگ کے والے سے وہ جانتے تھے, تو ان کی طرف سے تھی. تو میں نے 7th کلاس میں تھا تو جب یہ میرے ساتھ آئی سائٹ کا چیلنج آیا تھا, تو گھر پہ رہتے ہوئے میں نے اپنے لکھنے اور پڑھنے کا انتظام یہ کیا کہ لکھنے کے لیے تو میں نے ٹائپ رائٹر سنبھال لیا, جس میں جلد ہی مجھے یہ الحمدللہ دسترس حاصل ہو گئی کہ وہ میں کافی حد تک ایرر فری, اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی ایڈیٹنگ کی. کانشیسنیس لیول آپ کا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی کام کو کسی اسپیشل ارینجمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, اب جو پڑھنے کا معاملہ تھا اس کے لیے میں نے ٹیپ ریکارڈر پر کیسٹس کی مدد سے پڑھنا شروع کیا, اور میرے کچھ دوست جو کہ پہلے سے تھے, میری دونوں بہنیں, ان کی طرف سے مجھے کافی یعنی یوں ہیلپ ملنے لگی کہ یہ ریکارڈ کر کے کیسٹس پر مجھے کتابیں دیتے تھے. ان بٹوین مجھے میوزک کا انٹرسٹ تھا, تو میں نے فلوٹ بجانا سیکھا اپنے محلے کے ہی ایک جو صاحب تھے, تو ان سے جب میں نے وہ سیکھا تو ان کے پاس آلریڈی جو لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے, میری بڑی تیزی سے پک کرنے کی صلاحیت سے وہ ٹیچر بھی اور ان کے جو شاگرد تھے وہ بڑے متاثر ہوئے. تو میرے بھی کئی نئے دوست بن گئے, جس میں کوئی لاء کر رہا تھا, کوئی پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر رہا تھا. اچھا, ان کے ساتھ ہو گئی بارٹرشپ, کیونکہ میں نے جلد ہی کسی بھی گانے کو فلوٹ پر بجانا سیکھ لیا. تو وہ لڑکے جو میرے دوست بنے, ان کے ساتھ ایک ڈیل یہ ہوئی کہ میں انہیں فلوٹ بجانا سکھاؤں گا, اور وہ مجھے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ کی ریکارڈنگ ہر ایک کے ذمہ ہو جائے گی. تو یوں یہ سلسلہ ہوا کہ وہ جو 6-7 لوگ تھے وہ مختلف سبجیکٹس ان میں بٹے ہوتے تھے. وہ آتے تھے, ٹیپ ریکارڈر آن ہوتا تھا, اپنے سبجیکٹ کا کوئی چیپٹر ریکارڈ کرتے تھے, مجھ سے گانا سیکھتے تھے. تو یہ اس طرح سے. یعنی بریل نہیں سیکھا آپ نے؟ بریل سیکھا, لیکن بریل اتنا عام نہیں تھا, یعنی جیسے بریل میں آپ کو اتنی کتابیں میسر نہیں تھی. تو بریل میں نے کافی, یعنی ظاہر ہے وہ تو پہلی ایک چیز تھی لکھنے پڑھنے کا وہ خاص انداز. ابھی تو آڈینس کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو کہ بریل سسٹم ابھرے ہوئے حروف کی وہ تحریر جو یعنی اس کے اندر ایک باقاعدہ وہ ایک پرکار کی طرح کا اس کا ہوتا ہے اسٹائلس, اور ساتھ اس کا ایک سلیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ وہ ان خانوں میں خاص ترتیب سے اس کو لکھتے ہیں, تو وہ حروف لفظوں میں بدل جاتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, تو اس کے علاوہ کیا لرننگ کے سر اب لیٹسٹ بتائیے کہ کیا لیٹسٹ لرننگ کا کیا کوئی ایپس ہیں, کوئی وے ہے آپ کا, کیا ہے؟ اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ لرننگ لیٹسٹ کیا ہے, میرا خیال ہے کہ ہر روز لرننگ ہے, ہر روز کی کچھ نہ کچھ لرننگ ہے. اب جیسے اس وقت لکھنا پڑھنا یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے جو دیکھ نہیں سکتے. جیسے کہ
میں نے پچھلے تقریباً کوئی 13 سال سے جب سے میں آئی فون یوز کر رہا ہوں، اس سے پہلے ٹاکس کا ایک سسٹم ہوتا تھا، وہ بٹنز والے فون پر بھی ٹاکنگ سافٹ ویئر تھا، لیکن آئی فون کے اندر انہوں نے ایک اتنی زبردست ایکسیسیبلٹی دے دی ہے کہ جس کی مدد سے آپ ٹچ سکرین پر بغیر کسی کوئی بٹن نہیں ہوتا، جیسے میں یہ جو فون استعمال کرتا ہوں آئی فون 15 پرو میکس کے اندر، تو انہوں نے اور بھی نئے فیچرز ڈال دیے ہیں، تو اس کے اندر آپ بغیر ٹچ کیے ساری ایکسیسیبلٹی یوز کرتے ہیں آپ، مطلب میں اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ تک خود کرتا ہوں، اس میں ایسی اپلیکیشنز بھی ہیں جن کی مدد سے آپ کوئی منظر دیکھتے ہیں تو اس منظر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ الیبوریٹ کر دیتا ہے کہ اس منظر میں کیا ہے. جو میں نے گلاسز پہنے ہوئے ہیں یہ میٹا رے بین گلاسز ہیں جو بھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, امریکہ سے امپورٹ کیے ہیں, اور ان کے اندر بھی یہ فیچر ہے کہ آپ کہتے ہیں ہے میٹا لک اینڈ ڈسکرائب, تو وہ سامنے جو منظر ہے کیا یہ کیمراز لگے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, دونوں طرف. اچھا جی, کیمراز کے ساتھ, یعنی مجھے دیکھ پا رہے ہیں یہ نہیں اس وقت تو میں نے اسے آف کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ہماری اس بات میں انٹرپٹ ہو جائے گا. اچھا, اور یہ جو ہے یعنی کہ یہ دیکھ کر اس منظر کو ڈسکرائب کر دیتا ہے لفظوں میں. بیسیکلی تو یہ آئٹم نارمل لوگوں کی ہے, یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ولاگرز باہر نکلتے ہیں کسی جگہ تو وہ ہاتھ میں کیمرہ نہ اٹھائے پھریں, تو وہ اپنی جو ہے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ جو ریلز وغیرہ ہیں وہ اس سے کیپچر کریں اور اس کو اپلوڈ کر دیں ڈائریکٹ. یہ لیکن اسی کے اندر چونکہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ کے ہر گیجٹ کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی گھس آیا, تو اس کے اندر بھی پھر میٹا کا جو اے آئی ورژن ہے وہ پوری طرح سپورٹ کرتا ہے, وہ چیزوں کو باقاعدہ طور پہ میمورائز کر لیتا ہے. ان کے بارے میں پھر ایک سیریز چلتی ہے, آپ میٹا سے سوال پوچھتے چلے جاتے ہیں تو اس منظر کے بارے میں, اس چیز کے بارے میں وہ سوال جواب بتاتا چلا جاتا ہے. صحیح, واہ, آپ تو واقعی میں نے جو کہا نا ناظرین خطرناک آدمی ہے تو واقعی خطرناک ہے. کافی کچھ ہمارے بارے میں وہ جانتے ہیں اور بتاتے نہیں کہ میں جان گیا ہوں. اچھا سر, پھر وہ پڑھائی کے بعد نوکری تک پہنچنے کا سفر ہے. ہاں, وہ یہ ہوا کہ ریڈیو سے چونکہ میرا تعلق تھا تو ریڈیو سے وابستگی تھی اور میری بات نشر ہوتی تھی FM 100 سے. ٹیلی فون کالز کے ذریعے میں گھر سے وہاں کالز کے ذریعے شرکت کرتا تھا, تو بہت سارے لوگ سنتے تھے. ان میں اس زمانے میں 95-96 کا یہ وہ دور ہے جب یہ سوشل میڈیا کی یہ والی بمبارڈمنٹ نہیں تھی. 2-3 ٹی وی چینلز تھے اور یا ریڈیو پاکستان یا پھر جو ریڈیو کے مختلف نشریاتی ادارے, اور ساتھ جو نیا جو ٹرینڈ چلا تھا وہ FM براڈ کاسٹنگ کا تھا. تو FM 100 پاکستان میں 95 مارچ میں اپنی نشریات کا آغاز کیا تھا, اور اس کے 6 منتھس بعد انہوں نے لائیو کالز کو اوپن کر دیا تھا. تو لائیو کالز پر میری جو شرکت ہوتی تھی اس کے ذریعے پاکستان بھر میں جہاں جہاں ان کا نیٹ ورک تھا تو میری آواز پہنچتی تھی لوگوں تک. صحیح. اسی میں سامعین میں ڈاکٹر صداقت علی بھی تھے جن کے ساتھ میرا تعارف ہوا, غائبانہ تعارف ہوا. ڈاکٹر صداقت علی بھی وہاں کے پروگرامز میں شرکت کرتے تھے, تو ایک غائبانہ تعارف سے بات شروع ہوئی. اور پھر جب ڈاکٹر صداقت علی صاحب کو میں نے یعنی ایک موقع پر انہوں نے میرا اور میں نے ان کو ایک دوسرے کا ذکر کیا, تو میں نے ان سے رابطہ کیا کسی عید کے موقع پر, اور ان سے تعلق کا آغاز ہوا. تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ کی کمیونیکیشن سکل کافی اچھی ہے. تو انہوں نے ایک پروجیکٹ, ان کی کتابوں کی ایک سیریز تھی 1 منٹ مینیجر, جی, تو وہ ان دنوں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ یو اسٹارٹ ورکنگ ود می, کہ اس پروجیکٹ کے اوپر میں نیوز پیپرز میں اگر آپ کا جو ریزیڈنس نمبر ہے وہ ایڈ پر آئے اور آنے والی کالز پر آپ ان کتابوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. تو دیٹ واز دا فرسٹ پروجیکٹ جو کہ جس کے ذریعے جی وہ میں نے فہد بھائی پہلا جو پروجیکٹ تھا اس پر کام کرنا شروع کیا. لوگ کال کرتے تھے اور میں ان کتابوں کے بارے میں بتاتا تھا, بات کرتا تھا, اور اس میں سے پھر اس کے جو آرڈرز ہیں وہ آتے تھے, جو آگے ایک ٹیم تھی جو ڈیلیور کرتی تھی. 2 سال تک اس کے اندر کافی ریمارکیبل قسم کا سکسیس ملا. تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر صداقت علی نے, جو کہ میرے مینٹور بھی ہیں اور پاکستان میں ایڈکشن سائیکیٹری کے پائنیئر بھی ہیں, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اداروں میں وہاں جوائن کرنے کے لیے. تو میں نے ٹیلی کمیونیکیٹر کے طور پہ وہاں اپنے کریئر کا آغاز کیا.
اس کے بعد مینیجر، جنرل مینیجر، اور ابھی پھر میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر PR کے طور پہ کی پوسٹ پہ الحمدللہ وہاں کام کر رہا ہوں. پاکستان بھر میں ہمارا کافی بڑا نیٹ ورک ہے، اور سائیکیٹری میں یا کاؤنسلنگ میں جو میرا انٹرسٹ تھا، یعنی وہ جو بات کرنے کا انٹرسٹ تھا، اس سے لنک یوں کیا کہ کاؤنسلنگ آپ کو پتہ ہے کہ برین کا جو خاص طور پہ کیمیکلز کے ساتھ ہمارے ایموشنز اور ہمارے تھاٹس کے پروسیسز کا ہونا اور ان کو پھر آگے چینلائز کرنا، تو یہ اتنا زبردست فیلڈ ہے کہ جس کے ساتھ اگر آج دیکھیں تو لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت ہی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کرنے سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے کاؤنسلنگ ایڈریس کرتی ہے. بہت اعلیٰ سر، زبردست. اچھا ایک چیز تو دیکھیں نا، بندہ کہتا ہے چلو یار کسی کا فلوک لگ گیا، کسی نے کسی پہ مہربانی کر کے نوکری دے دی، ڈاکٹر صاحب نے آپ پہ بہت ماشاءاللہ ان کا ہاتھ رہا ہے اس میں، ایگزیکٹو لیول تک سر آپ پہنچ گئے. یہ آپ کے لیے یہ چیلنجز کبھی چیلنجز نہیں رہے؟ ہاؤ ڈو یو مینیج آل دس؟ ایکچولی میری اس پوڈ کاسٹ کا نا مقصد یہ تھا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں. ہاؤ ہیو یو ڈن آل دس ایگزیکٹو لیول پہ آپ کیسے پہنچے؟ یہ ایک وہ چیز ہے جو میں خود بھی اکثر چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے. ہم لوگ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. اچھا میرا مزاج یہ ہے کہ میں سٹریس کو ایک چیلنج سمجھتا ہوں، کرائسس کو اپرچونٹی سمجھتا ہوں. تو میں نے وہاں رہتے ہوئے جو میرا ڈومین آف ورک تھا اس کے بیانڈ کچھ میں نے اپنے آپ کو یعنی ڈسکمفرٹ کرتے ہوئے کچھ ایڈیشنل جو چیزیں تھیں وہ ٹیک اپ کرنا شروع کی. اور یہ میں تمام اپنے ناظرین کو، دوستوں کو، نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو جو کر رہے ہیں اس سے ذرا زیادہ کرنا شروع کر دیجئے. اس سے ذرا زیادہ کرنے میں آپ کو ڈسکمفرٹ ملے گا، پر اسی کے اندر ترقی کا زینہ چھپا ہے. سو وہاں سے تو میں نے بھی یہ کیا کہ میں نے وہاں پہ تھوڑا تھوڑا مینجمنٹ کے کاموں کو پکڑنا شروع کیا، جس سے یہ ہوا کہ میری جو کارکردگی ہے یا اوور آل جو پرفارمنس تھی وہ دوسرے جو ساتھی تھے ان کی نسبت ابھر کر آنے لگی. اور اسی کے نتیجہ میں کیونکہ جو کچھ کرتا ہے فہد بھائی کام بھی اسی کی طرف آتا ہے. یعنی ہمیشہ آپ دیکھیے کہ ذمہ داری اسی کو دی جاتی ہے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ راز ہے جس کے ذریعے پھر آہستہ آہستہ میرے لیے بھی اپرچونیٹیز بڑھی اور الحمدللہ میں نے اپنے کام میں کافی گرو کیا. صحیح، زبردست، بہت اعلیٰ سر جی. یہ تو ایک پوری کیس اسٹڈی ہے. اگر شعیب منصور صاحب سن رہے ہیں نا میں کسی طریقے سے، تو میں کہوں گا کہ آپ کو اسکرپٹ مل رہی ہے، آپ ذرا غور کریں اس چیز پہ. ہمارے دوست سید نور جو ہیں وہ جب کچھ عرصہ پہلے مجھے ملے تو بالکل وہ جو آپ نے بات کہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے ایک فلم کا ایک وہ ہے. تو وہ بہت کچھ ہوا، جیسے الحمدللہ اس میں لوگوں نے یعنی اس طرح سے شوبز کی دنیا میں بھی، انڈیا میں ویڈیو بنی، پاکستان میں کافی کچھ لکھا گیا. تو یہ مقصد تو جیسے آپ کی بات کا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ایک تھوڑی موٹیویشن ملے کہ زندگی میں مشکلات میں بھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. زبردست، بہت اعلیٰ. سر آپ خواب دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھتا ہوں. سوتے ہوئے جی، ویژول ریفرنس کے ساتھ؟ جی ویژول ریفرنس کے ساتھ، کیونکہ میں نے تو 13 سال تک دنیا کو دیکھا ہے تو مجھے تو خد و خال اور رنگ اور یہ سب کچھ بڑی اچھی طرح سے، یعنی بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی آج صبح جب میں اٹھا تو اس سے ذرا پہلے آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے اس اسٹوڈیو کے بارے میں ہی خواب تھا. آئی ہوپ یہ کوئی اچھا تھا. یعنی ہم وقت پر پہنچتے ہیں اور تقریباً میں کئی دفعہ حیران ہو جاتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ پہلے سے ہیپننگ ہوتی ہے جو کہ ہمیں جس بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں خواب بھی تو پھر ویسے ہی آتے ہیں نا. صحیح ہے جی. تو فلمیں سنتے ہیں آپ؟ ہاں میں اس کے لیے لیکن سننے کا لفظ نہیں بلکہ دیکھنے کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو یعنی جو ڈسکرپشن ہے نا وہ آپ کو دکھاتی بھی ہے. آپ کو پتہ ٹیکنالوجی میں یہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی آپ کو ٹچ کال کا شاید آپ نے نہ سنا ہو. ٹچ کال اچھا، لیکن آپ سال 1.5 سال 2 سال بعد ٹچ کال کر رہے ہوں گے. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ آڈیو اور ویڈیو کال کی ہے نا جی. اس وقت جو یعنی ہیپٹک ٹیکنالوجی ہے وہ ٹچ کال پر کام کر رہے ہیں.
تو یہ جو ٹچ کی سینس ہے یہ ایک 7 سینس کے طور پہ انسانوں کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرنے والی ہے. ہیپٹک سائٹ کے نام سے اس پر دنیا میں کچھ ڈیوائسز بھی بن رہی ہیں جو کہ ٹچ کی فیل، آپ کی جو ٹچ کی سینس ہے اس کے ذریعے آپ کو ایک پورا جو امیج ہے وہ ڈیولپ کر دے گی. یس، ورچوئل کسنگ میں نے سنا ہوا ہے کہ اس طرح کے ڈیوائسز ہیں. ہاں، کہ آپ اپنے اسپاؤز کو چومنا چاہو تو اس سے آپ کر سکتے ہو. ہاں، لیکن یہ جو ہے یہ یعنی یوں سمجھیے کہ اس میں ہر روز کی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ چیٹ جی پی ٹی کا ابھی ایڈوانس وائس فیچر جو ہے وہ بہت کم لوگ استعمال کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہوں گے وائس کا جو اس کا بالکل ریسنٹ پچھلے تقریباً 15 دن میں انہوں نے اپڈیٹ کیا. تو اسی طرح سے یعنی چیٹ جی پی ٹی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ جب آپ جڑے رہتے ہیں یا ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جیسے میں نے اوپن اے آئی کا فورم جو ہے وہ 5 دسمبر 2022 کو جوائن کیا تھا، جب ان کو ٹھیک 1 مہینہ ہوا تھا لانچ کیے ہوئے. تو آپ اپنے آپ کو اگر اپڈیٹڈ رکھتے ہیں نا تو آپ پھر دنیا کے ساتھ کافی اچھا چل پاتے ہیں. صحیح. تو ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. بہت اعلیٰ سر، بہت اعلیٰ. ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں اگر یہ کام اور ہو جائے نا تو مزہ آ جائے؟ ایسے کوئی گیپ بتائیں تاکہ انٹرپرینیورل آئیڈیا ملے کسی کو. میرا خیال ہے کہ ہم جو سوچ سکتے ہیں نا انسان وہاں تک کر سکتا ہے. تو میں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذہن میں اس وقت جو خیال فوری طور پہ آپ کی بات سن کے آیا. اب یہ اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس. اچھا. حالانکہ میں سرچ انجنس پہ کافی رہتا ہوں لیکن ابھی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ عنقریب کچھ ایسا بھی ہوگا. یہ جو ڈائٹ کے ہم مسائل ہیں، ہم ہاتھ نہیں نہ روک پاتے، کریونگز ہماری بڑی ہوتی ہیں، میٹھے کھانا چاہتے ہیں ہم، جناب تلی ہوئی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، میدے کی وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو عنقریب یہ ہوگا، گمان یہ کہتا ہے کہ جو آپ کھا رہے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کوئی اپنی پسندیدہ چیز کی خوشبو اٹیچ کر سکیں گے. یعنی کھا آپ کھیر رہے ہیں، اچھا، کھا آپ کھیرا رہے ہیں اور آپ کی خوشبو جو ہے آپ کو کھیر جیسی محسوس ہوگی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اب یہ ٹچ کی سینس پہ کام ہو رہا ہے نا، تو اسی طرح اسمیل سینس پر بھی کافی اگلے دنوں میں انسانوں کے لیے جو سب سے زیادہ کام ہوا ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ویژن پہ کام ہوا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں لوگوں کو رنگوں پر، چیزوں پر، نظاروں پر، ان کے ذریعے لطف اٹھانے پر بہت زیادہ کام ہوا ہے. ویژول کانٹینٹ بہت بنا ہے. اچھا، جو باقی سینسز ہیں اس پر ابھی مجھے لگتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے نا اب اس پر ٹچ پر اور اسمیل سینس پر اب کافی کام کرے گی. صحیح ہے، زبردست. اچھا، میں اپنی آڈینس کو بتاؤں کہ پوڈ کاسٹ سے پہلے میں نے نا میسجنگ پہ بات کی سر سے، تو میں نے کہا کون سے ایسے ٹاپک ہیں جن پہ بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا جن پہ آپ کہتے ہیں نا کہ بات نہیں کرنی انہیں پہ آپ نے بات کرنی ہے. اس لیے میرے کوشچنس تھوڑے سے ہیں نا وہ شاید میری آڈینس کو لگے شاید میں بڑے کو اوفینسو پوچھ رہا ہوں، مگر یہ واقعی میرے دل و دماغ میں آتے ہیں کہ ہاؤ ہز لائف. تو سر مجھے یہ بتائیے، جیسے ہم لوگوں کو اب انسٹاگرام کے اوپر تھرکتے جسم دیکھنے کی عادت ہے، پورن کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، کیا آپ جیسے کسی پرسن کو بھی یہ چیز ہوتی؟ دیکھیے اسی طریقے سے اب جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے تو چونکہ میں نے ایسے تمام مناظر کو دیکھا ہوا ہے. ہاں، میں نے انڈیا کی فلمیں بھی دیکھی ہوئی ہیں اور میں نے لکس کے وہ پرانے ایڈز بھی دیکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ مجھے تو اس میں جو ہے وہ تصور سارے کا سارا یعنی ہے. اچھا، اب ان لوگوں کی بات جو کہ یعنی جیسے جو بائی برتھ کسی کا آئی سائٹ کا چیلنج ہے تو اس کے بارے میں بھی تصورات تو ہر شخص کے بنتے ہی ہیں. اور پھر جو ٹچ ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ایک امیج اس کا ڈیولپ کرتا ہے. اچھا، پھر اس پر اب ڈسکرپشنز آ گئیں سارا کچھ. پھر اس میں جو آپ کے کا جو یعنی آڈیو ہے یا ساؤنڈ ہے نا یہ آپ کے برین سے کافی زیادہ قریب ہے. آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ ہم جن فیلنگز کے بارے میں زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، زیادہ ایفیلیٹ کرتے ہیں نا، یہ وہ فیلنگز ہوتی ہیں جس میں ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. اچھا، جیسے دعا، صحیح کہہ رہے ہیں، دعا کی کیفیت، میڈیٹیشن، جس چیز میں آپ ڈوبتے ہیں. آپ پیار میں بھی جب آپ بہت ایکسٹریم پر، تو پھر آپ کی آنکھیں آپ اندھیرے میں جانا چاہتے ہیں، آپ اتنا اس میں کھو جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اندر آپ کے ڈیپتھ میں فیلنگ ہے نا وہ آپ کی جیسے آپ کی سانس، آپ کی خوشبو،
آپ کی جو سینس آف فیل ہے وہ پھر اس انداز سے کام کرتی ہے. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں, اور پھر ویسے بھی جیسے میں تو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں سائیکالوجی کا, تو میرے اگر ذاتی طور پہ آپ پوچھیں تو مجھے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں بڑی دلچسپی ہے. میں کسی بھی چیز کا جو امیج ہے وہ ڈسٹارٹ بوقت ضرورت کر لیتا ہوں اور بوقت ضرورت اس کے امیج کو بلڈ بھی کر لیتا ہوں. جیسے اگر مجھے رسگلہ نہیں کھانا اور اگر مجھے انکار کرنا ہے, میرے سامنے مٹھائی آ گئی اور گو کہ مجھے ممانعت ڈاکٹرز کی طرف سے نہیں ہے, پر میں خود اپنا ویٹ باقی چیزیں مینیج رکھنے کے لیے ذرا کیلکولیشنز کے ساتھ کھاتا ہوں, تو اگر مجھے وہ رسگلہ چھوڑنا ہے تو میں فوری طور پہ اس کے بارے میں جو امیج بلڈ کروں گا وہ یہ کروں گا کہ یار یہ جن ہاتھوں سے بنا, جس فضا میں بنا, پتہ نہیں کتنے مچھر اور مکھیاں اس کے اندر پڑ گئے ہوں گے, اور اس بندے نے چکھتے ہوئے اور پتہ نہیں کس طرح سے, یعنی اس کو ڈسٹارٹ کر دینا. اچھا, جب آپ ایسے تصورات اس کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کھانے کے لیے. اچھا, اب اگر آپ نے کھانا ہے تو کیا کریں؟ تو جب کھانا ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں بھئی آج کل کوئی دور ایسا ہے کہ جس میں اس طرح کی چیزیں پڑ جائیں. آج کل تو ساری چیزوں پر نظر رکھی جاتی ہے, کیمراز ہوتے ہیں, تو آپ پھر اس کے ریورس اس چیز کو اپنے مطابق ڈھالتے ہیں. تو بیسیکلی ہم جو بھی امیج بلڈ کرتے ہیں نا, اس میں مزہ کتنا لینا ہے اور بد مزہ اس کو کتنا کرنا ہے, یہ کافی حد تک آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. صحیح ہے. سر, آپ کو اندھیرا نظر آتا ہے یا یہ سینس ایگزسٹ نہیں کرتی؟ میں ذرا نتھنگنیس کو میں کبھی آج تک پرسیو کر نہیں پایا. کیا ہے؟ دیکھیں, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے پرسیپشنس کی, تو جیسے چیزوں کے چھونے کے ساتھ ہی اس کی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کبھی آنکھیں بند کر کے اگر چلیں تو آپ اس بات کو بخوبی اندازہ لگا پائیں گے کہ جن چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوا ہے, مثلا کوئی چیز کتنے سائز کی ہے, کتنے فاصلے پر ہے, کن کلرز میں ہے, کس شیپ میں ہے, تو یہ آپ کے ذہن میں ایک عکس بنا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو عکس دیکھنے والا ہے اس نے تو دیکھ کے پرسیو کیا ہوا ہے اس کو. آنکھیں بند ہونے پر اس کی میموری میں, برین کے اندر جو سینٹر ہے اس کو, یا میموری سینٹر, اس کے اندر اس کے عکس موجود ہیں, تو وہ اس سے ریلیٹ کرے گا. اب جس نے نہیں دیکھا وہ اپنے ان جو یعنی جو اس کی عکاسی ہے وہ اپنے چھونے کے سینس کے تحت کرے گا. یعنی وہ اندھیرا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. یعنی ہم آنکھیں بند کریں تو یہ اس طرح کی فیلنگ نہیں ہے کہ جیسے انسان آنکھیں بند کرتا ہے. ہاں, یہ جو ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, یہ منظر ہے. صحیح. یہ جاگتے ہوئے کا منظر ہے جو کہ میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ دوستوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت بعد میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آئی سائٹ کا میرا چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مطلب اتنا ایک مشاہدہ تو ہونا بھی چاہیے. ہم مشرف المخلوقات ہیں. بالکل صحیح. اچھا, بڑے سٹل وے میں نا اپنی لائف جرنی میں اپنی شادی کے قصے کو نا بڑے, میں نے کہا تھا نا ناظرین, ہی از کوائٹ شارپ پرسن, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ ایسے سائڈ لائن کر کے آگے نکل گئے. وہ قصہ تو ہمیں بتائیں. شادی پسند کی ہے, محبت کی شادی ہے. کس کی پسند کی؟ میری اور ان کی بھی. اور وہ میرے لیے یعنی ہوا یہ کہ کوئی 4 لڑکیاں تھیں جو کہ ویسے تو زیادہ تھیں, لیکن چلیے اب ذرا نمبر کے مطابق رہنا پڑتا ہے, تو وہ ریڈیو ہی کے ذریعے ان سے رابطہ ہوا. اور کسی کو عشق اور کسی کو محبت وغیرہ وغیرہ. اچھا, ان سے جو ہے جو میری شریک حیات ہیں ماریا, تو ماریا نے بھی جب مجھے رابطہ کیا تو ریڈیو ہی ذریعہ بنا. یہ خود بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھیں اور میں بھی اس میں شرکت کرتا تھا. تو یہ میرے لیے, میری بہنوں کی شادی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے آپ کے لیے کتابیں ریکارڈ کر دیتی تھیں, تو اب آپ کی یہ ضرورت میری طرف سے پوری ہو جایا کرے گی, تو میں آپ کو کتابیں ریکارڈ کر کے بھیجا کروں گی. تو پہلے تو انہوں نے بھیجا, مجھے عید نزدیک تھی تو انہوں نے ایک عید کارڈ بھیجا جو کھولتے تھے تو میوزک بھی بجتا تھا اور خوشبو بھی آتی تھی. تو اشارہ تو میں سمجھ گیا. ہاں, صحیح ہے, صحیح ہے. تو کتابیں آنے لگیں اور کچھ عرصے بعد یہ کہنے لگی کہ اب میں آپ کے لیے کوئی رشتہ نہ تلاش کروں. تو میں نے کہا کہ نہیں, اس میں میرے ساتھ کون شادی کرے گا, ایسے فزیکل چیلنجز ہیں, اور اس وقت کوئی ارننگ سورس بھی اتنا نہیں تھا سوائے اسے ایک پروجیکٹ کے. تو میں نے کہا کہ تم پاگل ہوئی ہو کیا. تو ایسے جیسے مذاق میں نا, تو یہ خیر بات آئی گئی ہو گئی. تو 6 ماہ بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ آپ کے لیے کافی رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی, پر کوئی سوٹیبل مجھے کینڈیڈیٹ ملی نہیں, تو میرے خیال ہے کہ یہ کام پھر مجھے ہی کرنا پڑے گا. تو یہ وہ پوائنٹ تھا ایکچولی.
بہت ہی زبردست شخصیت ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر سے زیادہ آپ کے گھر میں ضرورت ہے, کیونکہ اس دن ہوا یہ تھا کہ گھر میں اور والد صاحب تھے. امی کو جانا پڑا تھا کسی عزیز کے انتقال کی وجہ سے سرگودا. تو میرے ایک دوست مجھے سحری کی تیاری کے لیے آئے, کیونکہ گھر میں انتظام اس طرح سے نہیں تھا, تو وہ آتے ہوئے میرے لیے سحری لے کے آئے. تو ان کو جب پتہ چلا ماریا کو, تو یہ کہنے لگی کہ اگر یعنی جیسے کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہے کوئی, یا ماں باپ کی پریزنس ہمیشہ تو نہیں رہتی, تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ زندگی بتانے کا. تو میں نے ان کو کافی, یعنی اس وقت جو میرا اور ماریا کا ڈائلاگ ہے وہ اس میں شاعری بھی ہے, اس میں فیلنگز بھی ہیں. تو میں ماریا کو سمجھاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں تو بہت ساری کٹھنائیاں اور بہت ساری دشواریاں ہیں اس راستے پر, تو تم یہ کیسے سب میرے ساتھ چل کے جو ہے وہ ان کو فیس کرو گی. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ نہیں, یہ میرا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کو جو ہے وہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے. تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ یہ جذباتی فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن الحمدللہ وقت نے ثابت کیا کہ یہ جذباتی نہیں, یہ باقاعدہ شعوری عقلی فیصلہ بھی تھا. جذبات تو تھے ہی, اور پھر ہماری اس شادی کی اتنی دھوم مچی پاکستان میں, بے شمار نیوز پیپرز میں, ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر, یعنی ایک ماڈل کپل کے طور پہ ہمیں پریزنٹ کیا جانے لگا, کیونکہ لوگوں کے اندر ناشکری اور یہ سب چیزیں. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین اتنی ڈیمانڈنگ بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ ان کے اندر گریٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, شوہر سے گلے شکوے. تو وہ ماریا کی شخصیت ایک بڑی رول ماڈل بن کے ابھری اور ہمیں کافی پریزنٹ کیا جانے لگا, اور اس کے نتیجہ میں 7 شادیاں تو مجھے پتہ ہیں جو ایک کسی ڈسیبل پرسن نے ایک نارمل پرسن کے ساتھ جن کی ہوئی, کسی نارمل شخص نے کسی اسپیشل پرسن کو اپنایا جیون ساتھی کے طور پہ. تو اس طرح ٹرینڈز پھر سیٹ ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ موقع ملا پاکستان میں کہ لوگوں کے لیے ایک مثال بننے کا. باقی تو پھر ظاہر ہے کہ چلتا رہتا ہے. ہم اپنی زندگی میں الحمدللہ بہت خوش ہیں ماشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی بات بھی کر رہا ہوں کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کی ذات میں دلچسپی کا جو لیول ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ایک بہت ہی سینس آف فلفلمنٹ رکھتا ہے. زبردست. پر پھر بھی کبھی مشکلات تو سر آئی ہوں گی نا؟ ہاں, مشکلات تو فہد بھائی زندگی کی کس کو نہیں آتی, وہ تو آتی ہی ہیں. بلکہ مشکلات تو نہ آئیں تو پھر آپ یعنی یوں سمجھیں کہ زندوں میں شمار نہیں ہے, کیونکہ جو زندہ ہے اس کے ساتھ پرابلمس ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ خیریت سے ہیں تو اس کا مطلب وہ خیریت والے تو سارے میانی صاحب میں موجود ہیں, جو جن کے ساتھ بالکل خیریت ہے, کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. جیسے کہ ای سی جی کی رپورٹ جب بالکل پلین آ جاتی ہے تو پھر تو کوئی ہلچل نہیں ہے نا. صحیح بات. تو اونچ نیچ, دل کا دھڑکنا, یہ سب کچھ اپنے ساتھ پھر بہت ساری ہلچل رکھتا ہے. سر کیا آپ اس طرح کے تھوڑے سے ویئرڈ کوسچن, یہ کنسرن تو آپ کے ان لاز کی طرف سے آیا ہوگا نا کہ بھائی پتہ نہیں کمائے گا کہ نہیں, بچے ہمارے نارمل پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے, سیکچولی بھی بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ کنسرن ہے نا, یہ آئے ہوں گے. تو آپ نے اس میں یا ہماری بھابھی جی نے کیسے اس پرابلم کو ٹیکل کیا؟ امیڈیٹ فیملی ممبرس کی طرف سے تو ایکسیپٹنس تھی ان کی طرف سے نا, لیکن جو دور پار کے رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے تو ان کی طرف سے تھا. ایون میرے جاننے والوں میں بھی دور پار کے ایسے لوگ تھے جو زیادہ قریب سے نہیں جانتے تھے, تو ان کے اس قسم کے سوالات تھے کہ بنے گا کیا, ہوگا کیا. لیکن ایک جو یقین تھا جب وہ مجھے ملتے تھے اور میرے یقین کو دیکھتے تھے, اعتماد کو دیکھتے تھے, ایکسپوئر بھی تھا, تو ان سب چیزوں کو ملا کے انہیں شروع میں تشکیک زدہ ذہنوں کو سوال کا جواب ملنے لگتا تھا. دیکھیں آپ کو ایکچولی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں فہد بھائی کہ وہ اپنے خیالات کے مطابق آپ کے اندر شک پیدا کر دیں. آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو جتنے میسیجز ملتے ہیں نا ناکامیوں کے ارد گرد سے, اتنے کامیابیوں کے نہیں ملتے. صحیح بات. یاد رکھیے کہ آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے لگیں, کوئی پروجیکٹ شروع کرنے لگیں, آؤٹ آف دا باکس آپ سوچیں, آپ کوئی نئی سوچ دینا چاہیں, تو سب سے پہلے تو ہجوم آ جائے گا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں تھا کہ یہ جو ادھر سے اور ادھر سے, یہاں سے اور وہاں سے یہ جو بات ہوتی ہے تو یہ ہونی ہے.
اصل بات یہ نہیں ہے کہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اصل بات یہ ہے کہ اس بات کے جواب میں آپ کی بات کیا ہے. تو میں اس اعتماد کے ساتھ تھا کہ کسی کو میں مطمئن کرتا تھا, جو میرے لیے ضروری تھا اس کو میں مطمئن بھی کرتا تھا, اور جو ضروری نہیں تھا, یاد رکھیے کہ بہت دفعہ غیر ضروری لوگوں کو آپ مطمئن کرنے پر لگ جاتے ہیں, جو آپ کے لیے اتنے ضروری نہیں ہوتے, جو آپ کی لائبلٹی نہیں ہوتے, جنہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ ٹھہرنا نہیں ہوتا. چنانچہ ایسے لوگوں پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو آپ کے امیڈیٹ ممبرز ہوتے ہیں, فیملی کے, دوستوں کے, ان کے ساتھ تو پھر آپ کو, تو ان کے لیے پھر ان کے سوالوں کا, ان کی باتوں کا جواب, تو الحمدللہ پھر تھوڑے ہی عرصے میں لوگوں کو جواب ملتے بھی چلے گئے, اندازہ بھی ہو گیا ان کو. صحیح ہے. تو ہماری اسکیپٹیکل آڈینس کو یہ بھی بتا دیں کہ کتنی جائیداد آپ کے نام تھی شادی کے ٹائم, تاکہ وہ جسٹیفائی کر سکیں آپ دونوں کی شادی کو. جائیداد, ہاں ظاہر اپنا گھر تھا الحمدللہ, اور جاب بھی ایک تھی, کافی کچھ ذہن میں ایسی چیزیں تھیں, تو اب سیٹسفیکٹری تھا کام. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی فزیکل پیور لو ہے نا, ہاں بالکل, ہاں, جو فزیکل چیلنجز ہوتے ہیں نا, یا رکاوٹیں ہوتی ہیں ظاہری طور پہ, ان کے ساتھ آپ کو آپ کی جو اسٹرگلز ہیں وہ ویلیو ایڈ کرنے میں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں, جو مجھے لگتا ہے. تو آپ جلد ہی دوسرے لوگوں میں پھر ممتاز ہونے کا یا آگے بڑھنے کا آپ کے اندر جو شوق و جذبہ ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو ہمارا جذبہ اور شوق ہے یہ بھی کائنات سے طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیتا ہے. تو بس یہ ہے اس کی بات اصل. صحیح ہے. جی دیکھیے جو ہے نا, آپ کو بھی میں کافی سنا, جی شادی کے لیے نا سر ایک ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, جی, سینس آف ہیومر. ہاں میں نے یہ چیز بڑی چیز دیکھی ہے. تو میں نے دیکھا اب تک میرا جو اپنا ریلیشن شپ لاسٹ ہو رہا ہے نا, وہ صرف اور صرف اسی چیز کی بیسس پہ ہے. تو آئی فیل کہ یار یہ ایک ایسا ہتھیار ہے میرے پاس نا, میں اس کو یوز کرتا ہوں تو ہر بندہ الحمدللہ انگیج ہو جائے. اچھا, سینس آف ہیومر جو ہے نا, یہ بڑی زبردست اسکل بھی ہے, اس کو پالش بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل, اگر آپ چاہیں تو آپ اس پر کام کریں اور آپ بات کریں تو پھول جھڑیاں پھوٹیں, اور یہ ہونا چاہیے. یہ بڑا لطافت کا خوبصورت احساس آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. جی بالکل. تو سر آپ کے نزدیک کیا فارمولا ہے اچھی شادی کا, بیگم کو قابو کرنے کا کوئی آسان نسخہ بتائیں ہماری آڈینس کو, اتنی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہاں, تعریف کریں. ہاں, واضح رہے کہ بعض لوگ اس تعریف کے اندر یہ ایم اے پھنس سے جاتے ہیں کہ تعریف سچی یا جھوٹی. تعریف مشروط نہیں ہوتی. تو تعریف کرنا اور تنقید سے گریز کرنا, نکتہ چینی سے گریز کرنا, کوالٹی ٹائم بتانا, پہلے دن جیسی جو فیل ہے نا اس کو یاد رکھنا کہ اس کو تازہ رکھنا ہے, اور سوالات پوچھنا, بات کرنا, خیالات کو, یعنی یہ جو شادی کا رشتہ ہے نا, یہ ایکچولی ایسا نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کی اصلاح کا رشتہ نہیں ہے. واہ. یہ جو ہے یہ ایز اٹ از قبول کرنا, اسی لیے تو قبول ایسے شروع ہوا, یعنی کریکشن نہیں کرنی چاہیے دوسرے کی. اچھا, یہ جیسا ہے ویسا قبول کر لینے کا نام ہے. اور اس قبولیت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ان کی رائے کو عزت دیتے ہیں, اور پھر اگر اس رائے کے اندر آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی بات اور ان کی بات مل کے کوئی ویلیو ایڈ کر سکتی ہے, تو آپ سوال جواب کرتے ہوئے, بات چیت کرتے ہوئے کسی نئے تیسرے نقطہ نظر پر پہنچ سکتے ہیں. تو اس میں تنقید کرنا, نکتہ چینی کرنا, شکایات کرنا, تم یو لینگویج بولنا, تم ایسا, تم ٹھیک نہیں, تم یہ والا انداز ہے, یہ نہیں چلنے کا. صحیح بات ہے. بٹ دنیا بڑی نا ججمنٹل ہو جاتی ہے ہماری. ہم ضرورت سے زیادہ بیوی کو عزت دیں نا تو دوسرے کا پرسپیکٹو ہوتا ہے تھلے لگ گیا ہے نا. یہ اس سے کیسے بچا جائے؟ نہیں, تو اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی یہ تو آپ جب آپ کا ایک رشتہ ہے تو آپ اس میں اتنی انوالومنٹ کے ساتھ, اس میں یہ پرانی سوچ ہے بیسیکلی. میں پرسوں اپنے ایک عزیز کو بات کر رہا تھا, بڑی دلچسپ بات ہے کہ 1999 کی بات ہوگی. ہاں, میرے ایک رشتہ دار آئے, کزن آئے وہاں سے, سرگودا سے. وہ جس علاقے سے تھے نا, آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ خاص علاقوں میں بہت زیادہ ایک انا بھی پائی جاتی ہے. یعنی انہیں یہ لگتا ہے وہاں دوسرے کو ایکنالج کرنا جو ہے نا, یہ کوئی بہت ہی کوئی, وہ کہتے ہیں یہ جھکی ہو گئی ساڑی. صحیح بات. اچھا, تو وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے میرے وہ عزیز, تو ایک دوسرے دوست آئے تو وہ میری تعریف کرنے لگے
اور میں جوابی طور پہ ان کی تعریف کرنے لگا. یعنی کوئی بات تھی, میں نے کہا یار واہ کیا خوبصورت بات کہی ہے تم نے. وہ کہنے لگی جی یہ تو آپ کے سننے کا آپ کا حسن سماعت ہے. تو ہم ایک دوسرے کی یعنی جو تعریف, تو وہ جب چلے گئے نا تو وہ میرے یہ عزیز مجھے کہنے لگے کہ یار تیرا دوست کنا خوش آمدی ہے, تیری کیڑی خوش آمد کرنے دا پیا. اچھا اب ان کا کانسیپٹ یہ تھا تعریف کرنے کو وہ خوش. تو میں نے انہیں یہ کہا, سمجھایا, اور میں نے ان سے یہ کہا کہ نہیں, جس بات سے دوسرے کی فیل اچھی ہوتی ہو نا, بھائی جاتا کیا ہے, آپ کے اندر ایک ویلیو ایڈ ہو رہی ہے, تو آپ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا کے چلیں, تعریف کر کے چلیں, خوش کر کے چلیں, انرجی دے کے چلیں. تو یہ اس لیے یہ جو تھلے لگنے والی بات آپ نے کہی, یہ ایکچولی پرانی, اب تو سیلیبریشنز ہوتی ہیں بھائی, اب تو رشتوں کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی رن مریدی کر لینی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں نہیں دیکھیں اس میں یہ بھی ایک جو ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر ایک جو مذاق کا پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زن مرید کہہ دیتے ہیں. ہم بعض اوقات یعنی اس کے برعکس بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ سارے شہر سے تو ہم بڑے کیئر والے میسیجز دے رہے ہوتے ہیں, سوائے اس اپنے لائف پارٹنر کو چھوڑ کر. ہم سب کے پاس بیٹھ سکتے ہیں, پر گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس نہیں بیٹھ سکتے, بیوی کے شانہ بشانہ چل نہیں سکتے, شرم آتی ہے. اچھا اب یہ جو شرم آتی ہے اس کے لیے تو پھر یہ وہی بات ہوئی جیسے ابھی ہم نے زن مرید کی بات کی, تو بچوں سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں, تو پھر ہم اس کو کیوں ایسوسیٹ کرتے ہیں بیوی سے یا کسی, اس میں اپنی یعنی انا سے ان چیزوں سے ماورا ہیں یہ رشتے. صحیح, زبردست. اچھا سر, یہ جو فیملی پالیٹکس ہے جی بہت ہی مطلب سرایت کر گئی ہے. ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو تو ختم کر نہیں سکتے معاشرے سے, جی ٹھیک ہے, علماء اکرام کا بھی اس پہ کوئی اتنا کوئی پازیٹیو پرسیپشن ہے نہیں, ٹھیک ہے, بٹ اس کے اندر رہتے ہوئے ہاؤ کین وی مینیج آل دا کنفلکٹس. کہ آپ اتنی کاؤنسلنگ کی تو آپ بتائیں کہ ایک ایپی سینٹر ہوتا ہے جہاں سے زلزلہ شروع ہوتا ہے, وہ اسینشیل ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ لڑکے کا فلو ہے, لڑکی کا فلو ہے, ساس کا ہے, سسر کا ہے, اوور آل اس سسٹم کا ہے؟ واٹ از دا ون ایکچوئل پیرامیٹر جو کہ وہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے, جس کو ٹھیک کر لیں تو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک تو کہنا اس میں جو ہے وہ شاید درست نہ ہو. جی ویسے تو انڈیویجولز کی اپنی زندگی کے آغاز کے بعد وہ اپنے لائف سٹائل کے ساتھ اگر علیحدہ بھی پورشن میں یا علیحدہ گھر میں بھی رہیں تو کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, مداخلتیں کم ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ماں جس نے اس کو ایک بڑے عرصے تک پالا ہوتا ہے, اس کو اپنی مرضیوں کے مطابق ماں باپ نے چلایا ہوتا ہے, تو جیسے ہی لڑکی آتی ہے اور اس کا وہ تھوڑا خیال رکھنا شروع کرتا ہے یا اس کی بات کا اثر, تو سب سے پہلے تو یہ ماں کو لگنے لگتا ہے کہ اس کا پیار کھو گیا, تو وہ اپنے کنٹرولز کو بحال رکھنے کے لیے بھی نقص نکالنے لگتی ہے. بہو میں بھی بعض اوقات بیٹے کی ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہماری جو انسیکیورٹیز ہیں نا, وہ ایکچولی اس کی اصل وجہ بنتی ہیں. تو جس میں یہ جو انتہا ہے کہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو کے, الگ ہو کے بالکل رہنا چاہتے ہیں, ڈسکنیکٹ ہو کے. اب نوجوانوں میں یہ رجحان کافی بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہی ہونا چاہتے ہیں. اچھا دوسری طرف آپ کو ایک دوسری انتہا یہ نظر آتی ہے کہ جو والدین ہیں وہ کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان پر بہت زیادہ, انہیں ایک روگ سا لگتا ہے جب وہ بچے انہیں چھوڑتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں, تو وہ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں ہوتے. اچھا ایک جو انٹر ڈیپینڈنس کی اپروچ ہے نا وہ اپنانی چاہیے. انٹر ڈیپینڈنس یہ کہ آپ کی بچوں کی اپ برنگنگ ایسی ہو کہ وہ اگر علیحدہ زندگی میں بھی اپنے نظام کو کسی کو چلانے کی پوزیشن میں ہے تو بھی وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں کسی نہ کسی شکل میں. مثلا ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ فائدے یا مفادات اگر جڑے رہیں تو اسے کہتے ہیں انٹر ڈیپینڈنس. اسٹیفن کوی کے فین لگ رہے ہیں ہم مجھے, اب بس کچھ تھوڑا تھوڑا سیکھنے کا شوق ہے. تو یہ ایک جو انٹر ڈیپینڈنس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رکھنے کی ہے, اس سوچ کو اپنانا ہوگا. تو ایک یہ جو پورا کنٹرولنگ اپروچ تو ویسے ہی اچھی نہیں ہوتی. تو ماں باپ کئی دفعہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور بچے کئی دفعہ بالکل مادر فطر آزاد ہونا چاہتے ہیں. تو ان دونوں انتہاؤں سے نکلتے ہوئے ہمیں ایک اچھے بہترین پرسکون معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیلیبریٹ کوششیں, سوچی سمجھ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سچویشنل جو ڈیفیکلٹیز پیدا ہوتی ہیں ہم ان سے سبق سیکھتے ہیں, اور جو دانا لوگ ہوتے ہیں
وہ پرسیو کرتے ہیں, فورسی کرتے ہیں, پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ آنے والے وقت کو فیوچر میں جھانک کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا, سو اس کو کیسے پریونٹ کرنا ہے. سر میں چاہوں گا ہماری جتنی بھی یوتھ ہے اور جو بھی مسائل میں پھنسی ہوئی ہے, خاص طور پہ زیادہ تر لوگوں کے نا فائنینشیل مسائل زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو بندہ اس چیز میں پھنسا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار نہیں مجھے ایڈوائز نہ دو, ٹھیک ہے, میرے سارے مسئلوں کا حل میرا پیسہ ہے, بٹ لیک آف پیشنس ہے سب کے اندر. میں چاہوں گا آپ نا ایسے تمام نوجوان طبقے کو ہو اسٹرگلنگ فائنینشلی, ایموشنلی, آپ ان کو کوئی سر فائنل ایڈوائز دیجیے گا ذرا پلیز. پاکستان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. فائنینشیل کنسٹرینٹس جن لوگوں کے ہیں ان کے لیے خوشخبری میرے پاس یہ ہے کہ ان کے لیے پاکستان میں, ہر شخص کے لیے پاکستان میں 24,99,99,999 گاہک موجود ہے. تو 25 کروڑ کی اس آبادی میں ہر شخص کے پاس جب اتنے بڑی مارکیٹ ہے تو آپ کچھ بھی بیچنا شروع کر دیں, آپ امیر ہو جائیں گے. صحیح. جذبات کو, توانائی کو, انرجی کو کنورٹ کریں اپنے حق میں. ایموشنل انٹیلیجنس سیکھیں, اور اپنے جذبات کو جب آپ اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھیں. ہم اپنے جذبات کو ایکچولی اپنی مخالفت میں کافی استعمال کرتے ہیں. ہم اپنی غصہ جو ہے یہ ایک توانائی ہے, اور اس توانائی کو ہم دوسروں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہم اسی غصے کی انرجی کو اگر کنورٹ کر لیں اپنے حق میں تو ہم اس کے ساتھ کتنا کچھ کر سکتے ہیں. جو لوگ ایتھلیٹ بنتے ہیں, اگر وہ ایتھلیٹ نہ بنتے تو ہو سکتا ہے وہ کسی پر حملہ آور ہو رہے ہوتے. صحیح. تو یہ جو اپنی انرجیز کو اور ایموشنل جو بینک ہے اس کو کنورٹ کرنا, پہچاننا, یہ مایوسی سے نکل آنا. دیکھیں آپ اگر زندوں میں شمار ہیں, اگر آپ زندہ ہیں اور اگر آپ کے الحمدللہ سارے پرزے پورے ہیں, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن راتوں رات کرنے کا خیال ذہن سے نکال لیجئے. نہ آپ کو راتوں رات امیر ہونے کا جو شوق ہے وہ امیر بنا سکتا ہے, نہ راتوں رات مشہور ہونے کا شوق, وائرل ہونے کا شوق آپ کو مشہور بنا سکتا ہے. چنانچہ اور اس میں مزہ بھی نہیں ہے. جس طرح کسی کرکٹ میچ کے نتیجہ کو جان لینے کے بعد, اگر فرض کریں آپ کو پتہ ہو کہ اس ون ڈے میچ کا یا 2020 میچ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, تو آپ کی دلچسپی نہیں رہے گی. تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ اس میں اسٹرگل کیے بغیر, محنت کیے بغیر وہ مزہ آ سکتا ہے. محنت کو, جو لوگ سفر کو انجوائے کرتے ہیں نا, سفر سے محظوظ ہوتے ہیں. ایکچولی منزل ان کے لیے بےتاب ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اپنے سفر کو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, کوششوں کو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, اور آپ یکدم منزل پانا چاہتے ہیں, تو منزل بھی آپ کا بہت زیادہ سواگت نہیں کرے گی. کیا بات ہے سر, شعر بھی ہو جائے نا ساتھ کوئی, شعر سے بھی موٹیویٹ کر دیں. ہاں, ہر شے ہزار چہرہ, ہر شے ہزار رنگ, بینائی کے عمل کو بصیرت نہ جانیے, اور یاروں سے جو عطا ہو بہر طور ہے خلوص, نفرت دکھائی دے بھی تو نفرت نہ جانیے. زندگی کے بارے میں جو ایک مصرع مجھے ساری زندگی یاد آتا رہا وہ ہے کہ انسان کا وقار تو عزم جواں سے ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے جذبوں کو جوان بھی اور اس میں ہلچل مچانے والے پہلوؤں پر غور کرتے رہیے. ہر دن نیا اور خوبصورت دن. اور میں جیسے بھی آپ نے شعر کی بات کی, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ رول ادا کرتی ہیں. اس میں کچھ نغمے بھی ہوتے ہیں, اس میں کچھ اشعار بھی ہوتے ہیں. تو میرا جو ایک شعر میرے اندر ساری زندگی مجھے نئی تحریک دیتا رہا, وہ تھا نگاہ ناز زمانہ بدل کے میں رکھ دوں, جو ایک اور ذرا حوصلہ افزائی ہو. تو حوصلہ افزائی قبول بھی کرتے رہیے, اس کے مواقع بناتے رہیے, اور دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہیے کہ اس کائنات میں جو مسلسل تغیر پذیری ہے, اس کے رنگوں میں اضافہ ہے, اس کے لیے آپ زمین پر اتارے گئے ہیں. اللہ نے آپ کو اس زمین پر جو بھیجا ہے, تو اس کے رنگوں میں, اس کی خوبصورتیوں میں کچھ جاتے جاتے اضافہ ضرور کر جائیے گا کہ آپ اللہ کی خوبصورت تخلیق ہیں. کیا بات ہے, زبردست. یہاں تو ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ہلچل بھائی اپنے اندر آپ لوگ بھی مچائی رکھیے. اٹس لٹرلی اے ڈوز آف موٹیویشن دس مارننگ فار می
کہ آپ کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں نا یار ان کو دیکھو, وہ آپ دیکھو گے نا ان کی کیپیبلٹی کیا ہے, ان سے آپ کیا کچھ کر سکتے ہو. تو آتش نمرود سے ڈراتا ہے جو نا, وہ آگ بھی پی جاتے ہیں پانی کر کے. تو یہ آگ کو پانی کر کے پی جانے والے لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس وقت جو ہے نا بیٹھے ہیں. اٹ واز لٹرلی ون آف دا بیسٹ پوڈ کاسٹ آف مائن. ایک صبر کی کہانی اور ایک موٹیویشن, ایسی موٹیویشن جو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی کتاب کو پڑھ کے ہو سکتی ہے, کسی اور انسان کو, نارمل انسان کو سن کے آپ کو ہو سکتی ہے, جو صرف جناب سے پانی کے ساتھ ہی چائے نا وہ حاصل. مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے, دیکھ دیدہ تری تو میرا چہرہ ہے, سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں. تو آپ اپنی بات چیت جی چائے جب آ جاتی نا میرا دماغ لگے رہے. اچھا ایک نا بالکل. ویسے تو کیفین سے ڈوز محبت ہی اتنی ہے چائے سے. اچھا, اور یہ محبت دن میں کتنی دفعہ اظہار مانگتی ہے؟ بس سر میرا دوست یہ کہا کرتا تھا کہ تیز پتی کی چائے چلمن کے سائے, خسروں کی ہائے اور دوستوں کی رائے. یہ مروا دے شروع میں ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں آیا نا. یعنی آپ متفق ہو گئے کہ اصل میں میری کیفیات ہے اور خسروانہ سو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نہیں, خسروانہ سے کیا مراد جو ہے وہ امیر خسرو سے نسبت ہے. میں جانتا ہوں, میں نے کہا جو نہیں جانتے ان کے لیے. آپ نے سر پانی پینا تو پینا ہے آپ کے سامنے. اچھا میرے ساتھ کیا بات ہے, میں پانی پی لیتا ہوں. یہ مطلب مینڈیٹری تو نہیں ہے؟ نہیں, بس آپ کو بتا دیا ہے. چلے میں حسب توفیق پی لیتا ہوں. ہاں جی بس یہی بات ہے. ہم نے کچھ اس پہ پڑھ کے نہیں پھونکا ہوا, آپ ٹینشن نہ لیں. ویسے مجھ پہ پڑھ کے جس نے پھونکا نا, ہاں وہ واپس پتھر کا ہو گیا. میں نے کہا نا. نہیں یہ That's so nice of you. صحیح ہے.